أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله والصلاة والسلام على وصیہ علی بن ابی طالب، والصلاة والسلام على آلہم الطیبین الطاہرین المعصومین. دعائے سلامتی امام زمانہ جو جہاں بھی سن رہا ہے ہاتھوں کو بلند کرے اور میرے ساتھ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں سرزمین نجف الاشرف سے آپ تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کا دن یقیناً بہت بڑی خوشی کا دن ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معصوم فرما رہے ہیں کہ عید غدیر اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. تو یقیناً بہت پرمسرت یہ دن ہے. آپ سب کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. چونکہ آپ سنتے آ رہے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے غدیر کے عنوان سے، اور میرا آج یہ دل کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پہ آؤں، میں آپ کو آج 2 قصیدے سنانا چاہتا ہوں. ایک قصیدہ ایک شاعر کا ہے، عربی شاعر ہے، عربی میں ہے اس کے 1-2 جملے، اور اس کے بعد ایک قصیدہ اور سنانا ہے. کلام ہے رسول خدا کا، یا یوں کہوں کلام اس ہستی کا ہے جو اللہ کی مرضی کے علاوہ لبوں کو حرکت تک نہیں دیتی. اور انشاءاللہ وہ بھی قصیدہ سناؤں گا.
کیونکہ آج خوشی کا دن ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کس طریقے سے خوشی منائی جائے. واقعاً آج علی کے چاہنے والے کے لیے سب سے بہترین دن ہے غدیر کا دن. اور میرا دل کر رہا ہے وہ ایک جملہ امام رضا علیہ السلام کا یہاں پڑھتا چلوں کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم غدیر کے دن کو درک کر لیتے, جان لیتے غدیر کے دن کو, تو ملائکہ ہر روز تم سے 10 بار مصافحہ کرتے. یقیناً بہت برکت کا دن ہے, بڑی عظمت کا دن ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سائل نے, سوال کرنے والے نے, صحابی نے پوچھا, یا ابن رسول اللہ, کیا عید الفطر و ضحیٰ اور جمعہ کے علاوہ بھی کوئی دن عید کا ہے؟ تو امام فرماتے ہاں ایک دن ہے کہ جو ان سے بھی بڑھ کے عظیم ہے. صحابی حیران ہوا ہوگا وہ کون سا دن ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ غدیر کا دن ہے جس دن حضرت رسول خدا نے امیر المومنین کو اپنا خلیفہ مقرر کیا. تو یقیناً بہت بڑا دن ہے. تو ایک کلام جو ہے عربی میں صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات. جہاں جہاں علی کے چاہنے والے ہیں انشاءاللہ, جہاں میں کہوں گا علی کی آواز آپ بلند کریں گے, کیونکہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی علی کہنا عبادت ہے. اور آج تو آسمان پہ فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں, کیونکہ یہ دن معصوم فرماتے معصومین علیہ السلام کی روایات میں وارد ہوا ہے کہ زمین سے زیادہ آسمان میں معروف ہے. تو جہاں جہاں جو سننے والے ہیں علی علی میرے ساتھ کریں گے, جہاں میں کہوں گا علی علی بولیں گے. تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس مناسبت سے, آج کی مناسبت سے اس نظم کو لکھا ہے. قد اکمل الدین یوم الغدیری حیدر و قرار سارا امیری, یعنی تحقیق غدیر کے دن دین مکمل ہو گیا اور حیدر قرار میرے مولا ہو گئے, میرے امیر ہو گئے, میرے حاکم ہو گئے, میرے رہبر ہو گئے, میرے پیشوا ہو گئے. تو جو ہے میرے امام ہو گئے علی, علی امیری, علی میرے امام ہو گئے. اور انشاءاللہ 2 جملے میں پڑھوں گا اور اس کے بعد ایک اور قصیدہ جو وحی الہی سے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. قد اکمل الدین یوم الغدیری حیدر و قرار سارا امیری. قد اکمل الدین یوم الغدیری حیدر و قرار سارا امیری. یوم الغدیری علی, یوم الغدیری علی سارا امیری, علی سارا امیری. یوم الغدیری قد اکمل الدین یوم الغدیری حیدر و قرار سارا امیری. قال الہ الکون فی اللہ مبینی اليوم اکملت لکم یا ناس دینی. قال الہ الکون فی اللہ مبینی اليوم اکملت لکم یا ناس دینی. قال الہ الکون فی اللہ مبینی اليوم اکملت لکم یا ناس دینی. حق الیقینی علی اخو الامینی, علی اخو الامینی, علی حق الیقینی. قد اکمل الدین یوم الغدیری حیدر و قرار سارا امیری. قال رسول اللہ اذا ادرک ہولا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا, اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا, من کنت مولا فہذا علی مولا. للدین اولا علی, للدین اولا علی فعلا و قولا, علی فعلا و قولا. للدین اولا قد اکمل الدین یوم الغدیری حیدر قرار سارا امیری. نعرہ حیدری. اور دوسرا قصیدہ, چونکہ میں نے وعدہ کیا آج قصیدے سنانے, آپ ذاکروں سے سنتے ہیں, آج علماء سے بھی قصیدے سنتے جائیں, اور وہ بھی نجف کی زمین سے.
دوسرا قصیدہ اللہ کے رسول نے علی کی شان میں پڑھا ہے. واقعاً یہ قصیدہ جتنے جوش سے پڑھا جائے اتنا ہی کم میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس قصیدے میں اللہ کے رسول نے اپنے بھائی علی کی عظمت کو بیان کیا. اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرما ہے، صحابی بیٹھے ہیں، ایک طرف علی بیٹھے ہیں، اپنے بھائی علی کی طرف اشارہ کیا. اور اس خطبے کو شیخ صدوق علیہ رحمہ فضائل الشیعہ میں نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح بہار الانوار میں بھی یہ خطبہ موجود ہے. اللہ کے رسول نے علی کی طرف اشارہ کیا اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں الا ومن احب علی قد احبنی. او میرے صحابیو آگاہ ہو جاؤ، جس کے دل میں علی کی محبت ہے قد احبنی، گویا وہ مجھ رسول سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ رسول سے محبت کی رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا. کس سے راضی ہو گیا؟ علی کو نہیں کہا رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول نے رضاعت خدا کا مقام بتا دیا کہ ہر ایک سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے کہ جو وحی الہی سے کلام کرتے ہیں رضائے خدا کا معیار بتا دیا کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ راضی اللہ ہے. ومن رضی اللہ عنہ، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے کافہ الجنہ، اس کے لیے جنت کافی ہے. اللہ کے رسول خاموش نہیں ہوئے، پھر فرمایا الا ومن احب علی استغفرت له الملائکہ وفتحت له ابواب الجنہ ويدخل من ای باب شاء. آگاہ ہو جاؤ میرے صحابیوں، جس کے دل میں علی کی محبت ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اسے اختیار دیتا ہے، اے علی کے چاہنے والے، اے علی سے محبت رکھنے والے، جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جاؤ. الا ومن احب علی، آگاہ ہو جاؤ میرے صحابیوں. ابھی اللہ کے رسول خاموش نہیں ہوئے. تو جو ہے نا میری طرف، اللہ کے رسول علی کی مدح کرتے ہوئے فرماتے ہیں الا ومن احب علی، آگاہ ہو جاؤ میرے صحابیوں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ حوض کوثر سے سیراب نہ ہو، جب تک شجر طوبہ کا پھل نہ کھا لے، جب تک اپنا نظارہ جنت کا نہ کر لے، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی. خاموش نہیں ہوئے اللہ کے رسول. الا ومن احب علی اذا جاء یوم القیامہ وجہہ کالقمر فی لیلۃ البدر. آگاہ ہو جاؤ میرے صحابیوں، جس کے دل میں علی کی محبت ہے قیامت کے روز، محشر کے روز، اس کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے. الا ومن احب علی، آگاہ ہو جاؤ میرے صحابیوں، جس کے دل میں علی کی محبت ہے لا یہون اللہ علیہ سکرات الموت، اللہ اس پر موت کی سختی کو آسانی میں بدل دیتا ہے. اللہ کے رسول علی کے فضائل بیان کرتے رہے، صحابی سنتے رہے. کبھی تو کہا علی کا جو محب ہے جنت اس کا انتظار کرتی ہے، کبھی کہا علی کا جو محب ہے ملائکہ اس کا استغفار کرتے ہیں، کبھی کہا علی کا جو محب ہے موت کی سختی آسانی میں بدل جاتی ہے. یوں فضائل جاری ہیں. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے ایک جملہ علی کی محبت میں کہہ کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ سن لو، جب تک یہ جملہ یاد رکھو گے علی کی عظمت کو فراموش نہ کر سکو گے. اللہ کے رسول نے ایک ایسی حدیث بیان فرمائی، ایک ایسا نسخہ امت کو عطا کر دیا کہ جو اس حدیث کو پڑھے گا اور سر تسلیم خم کرے گا وہ علی کی عظمت کو جان جائے گا، علی کی شان کو پہچان جائے گا. کیا فرمایا؟ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر دنیا والے علی کی محبت میں اکٹھے ہو جاتے اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. تو یقیناً سمجھ میں آئی بات
کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے بہت بڑی نعمت ہے خدا کی اس پر۔ تو آج کا موضوع غدیر کے حوالے سے دیکھیں، یہ موضوع ایسا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت کی کوتب بھری ہوئی ہیں اس روایت سے، اور علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی کاوش کی ہے، اور سب سے بہترین جو کتاب لکھی ہے غدیر پر، ان کو صاحب غدیر بھی کہا جاتا ہے آیت اللہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس کتاب میں انہوں نے تمام روایات جو غدیر کے حوالے سے ہیں جمع کیا ہے، اور آیت اللہ اس میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں سے 110 صحابیوں سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، 84 تابعین سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور 300 راویوں کے ذریعے سے یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ تو کس طرح اختلاف ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الرسول، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کس انداز میں اللہ کے رسول کو خداوند تعالیٰ کی ذات مخاطب ہے؟ اے رسول، پہنچا دے وہ پیغام جو میری طرف سے تجھے ملا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ایسا کر کے نہ دکھایا تو تم نے کوئی رسالت کا کام نہ کیا۔ اب دیکھیں ذرا غدیر پہ آئیں، اس موقع پہ آئیں، میں چند اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ غدیر پہ آ جائیں، آیت کی تفسیر دیکھیں نا، یعنی خداوند تعالیٰ اہل بیت کی شان کو کس طرح اجاگر کر رہا ہے۔ آپ اگر آیہ مباہلہ پڑھتے ہیں تو جہاں آیت کے الفاظ ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، تم اپنے بیٹے لو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لو ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لو ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تفسیر بھی اسی طرح سے ہوئی کہ سب سے آگے میدان مباہلہ میں کون ہے؟ رسول ہیں، اور رسول کی انگلی پکڑ کے حسن چل رہے ہیں، حسین کی رسول کی گود میں حسین ابن علی ہیں، یعنی آگے بیٹے ہیں، اس کے پیچھے نساءنا و نساءکم جو قرآن کی آیت اس کی تفسیر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اس کے پیچھے جیسے قرآن نے کہا تیسرے نمبر پر انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، علی ابن ابی طالب نفس رسول چل رہے ہیں۔ آیے تطہیر میں دیکھیں، اس کا پریکٹیکل دیکھیں، وہاں پہ بھی چادر لے کے اور نام لے کے اللہ کے رسول نے پہلے وہ منظر تمام کیا، دکھایا، اور پھر فضائل اہل بیت بیان کیے ہیں۔ تو اللہ نے سورہ مباہلہ میں جو کہا اس کی تفسیر میدان مباہلہ میں کچھ ایسے نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ کبھی آیت پہ غور کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے، بلغ پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک جو تیرے رب کی طرف سے تجھے ملا، نازل ہوا، اترا، تجھے ملا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، توجہ رکھیں گے آپ، یہاں یہ نہیں کہا وَإِن لَمْ تُبَلِّغ اگر تم نے نہ پہنچایا، یہاں کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تم نے ایسا کر کے نہ دکھایا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں، بلغ پہنچایا بھی ہے اور دکھایا بھی ہے۔ پہلے علی کو سب کو دکھایا، علی کو پہچانو، علی کا ہاتھ بلند کیا، اور اس کے بعد اسی آیت کی تفسیر کو خود رسول خدا نے یوں ڈھالا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کتنے پیارے انداز میں اس آیت کی تفسیر میدان مباہلہ میں نظر آئی، اور آواز قدرت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ غدیر کے دن
دین مکمل ہوا ہے. ہم شریعت ہمارے پاس ہے. جب بھی کسی مسلمان سے سوال کرتے ہیں جنت کو دیکھا, کہا نہیں دیکھا, جنت نظر نہیں آئی. ایمان تو ہے, پھر ایمان کیوں ہے جب دیکھا نہیں ہے؟ کہا اس لیے ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے. قبر میں کیا ہونا ہے, موت کے بعد کیا ہونا ہے, کبھی دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. ایمان تو ہے. منکر و نکیر آئیں گے, سوال کریں گے. جب دیکھا نہیں تو ایمان کیوں ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے بتایا ہے. عالم برزخ کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. ایمان تو ہے. ایمان کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا. دیکھا نہیں ہے. جبرائیل کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. ایمان تو ہے. ایمان کیوں ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے بتایا ہے. جبرائیل ہے تو ہم نے مان لیا. اللہ کے رسول کی بات کو ہم مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات اللہ کی بات ہے. اچھا ملک الموت کو دیکھا, گھبرا گئے, کہا ایک ہی دفعہ دیکھیں گے, اب تک تو نہیں دیکھا. ایمان تو ہے. بھائی جب دیکھا نہیں تو ایمان کیوں ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے بتایا. اے مسلمان, اے صاحب عقل, اے دانشور, سن, ان سب چیزوں پر تو ایمان اس لیے لایا کہ فقط اللہ کے رسول نے تجھے بتایا ہے, دیکھی نہیں ہے. اس پر تو ایمان لے آیا تو اس پر کیوں سوچنے پہ مجبور پڑ گیا ہے؟ کیوں سوچ رہا ہے جس سے اللہ کے رسول نے پہلے دکھایا تھا اور پھر بتایا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب آئیں ذرا اس حدیث کا جو اختلافی پوائنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اختلاف معنی میں ہوا. مولا کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کے معنی میں اختلاف ہوا, اور اہل سنت جس قول کو اہمیت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی دوستی ہے. اور اہل تشیع جو ہمارا مذہب ہے, مذہب جعفریہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں مولا سے مراد ولایت و امامت ہے, یہاں دوستی نہیں ہے. بہت سارے ادلہ ہیں, بہت ساری دلیلیں, چند ایک میں نقل کروں گا یہاں پہ کہ مولا سے مراد دوستی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جو خطبہ غدیر بیان کیا, جو اہل سنت کی کتب میں موجود ہے, اس میں ایک جملہ بڑا اہم جملہ ہے, الست اولا من انفسکم, کہ میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں, اولویت نہیں رکھتا, تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر تصرف نہیں رکھتا. تو سب صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, آپ ہمارے نفسوں پر تصرف رکھتے ہیں, ہم سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہاں تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو مولا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نفسوں پر وہ تصرف رکھتے ہیں. تو جب اللہ تمہارے نفسوں پر تصرف رکھتا ہے, اللہ کا رسول تمہارے نفسوں پر تصرف رکھتا ہے, تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو, میں جس کے نفس پر تصرف رکھتا ہوں, یا یوں کہوں میں جس کا حاکم ہوں, یا یوں کہوں میں جس کا رہبر ہوں, یا یوں کہوں میں جس کا پیشوا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, ہر اس کا علی پیشوا ہے, ہر اس کا علی رہنما ہے, ہر اس کا علی رہبر ہے, ہر اس کا علی حاکم ہے. تو یہاں واضح طور پہ معنی دوستی کا نہیں ہے بلکہ رہبریت کا ہے. اور علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں, تفسیر کبیر میں, جب اس آیت کی تفسیر کی بلغ ما انزل الیک من ربک, وہ کیا لکھتا ہے؟ اس آیت کے ذیل میں لکھتا ہے کہ جب غدیری اعلان ہوا تو حضرت عمر بڑے بخن یا علی کو مبارک دی اور کہا کہ آپ میرے اور مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے. اگر معیار دوستی ہوتا
اگر معیار دوستی ہوتا تو دوستی کا معیار تو اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا تھا. کئی موقع پہ علی کی عظمت کو بیان کیا, علی کو اپنا بھائی کہہ کے پکارا. اور اتنی اہمیت, کیا پہلے اللہ کے رسول کے علی دوست نہیں تھے؟ علی کی دوستی کو بیان کروانا تھا اللہ کے رسول نے. تو یہ لگتا ہے کہ دوستی نہیں معیار تھا, بلکہ یہاں پہ خلافت, رہبریت کا اعلان کرنا تھا. اور حتیٰ کہ سوائق المحرقہ میں اور تاریخ بغدادی میں حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں, عمر بھی ساتھ ہے, دونوں نے مبارکباد پیشی کی, مبارکباد دی. اور پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ روایات کہتی ہیں ایک خیمہ نصب کیا اور علی کو اس خیمے میں بٹھا دیا اور سب سے کہا, سب کو حکم جاری کیا کہ جو علی کی بیعت کرو. اور تاریخ لکھتی ہے کہ تمام حتیٰ کہ خواتین بھی علی کے پاس آ کے علی کی بیعت کرتی تھی. تو کیا یہ دوستی ہے؟ دوستی کا اظہار کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کا رسول, دیکھیں اللہ کے رسول نے شریعت پہنچائی ہے, احکام پہنچائے ہیں. اتنا اجتماع پڑا, حاجیوں کا اجتماع, اور اتنی سخت دھوپ, سخت گرمی میں. کیا اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ علی کی دوستی کو جو ہے وہ بیان کروں, لوگوں کو اذیت دوں؟ نعوذ باللہ, اللہ کے رسول کبھی ایسا نہیں کرتے. کوئی اہم مسئلہ تھا, اہم اعلان تھا, کیوں نہ اہم ہوتا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی رسالت اس مسئلے پر منحصر تھی. اگر نہ پہنچایا تو تم نے کوئی رسالت کا کام نہیں کیا. اتنی سخت گرمی میں کیا اللہ کے رسول نے دوستی کا اعلان کروانا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے؟ اتنے حاجیوں کو وہاں روکے رکھا نہ, دوستی کا اعلان نہیں کروایا, بلکہ کہا جس کا میں مولا, جس پر میں حق تصرف رکھتا ہوں, جس کا میں حاکم ہوں, جس کا میں حکمران ہوں, اس کا علی حکمران ہے, اس کا علی حاکم ہے. تو عزیزان محترم, بہت سارے ادلہ ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. یہ ایک چیز کو لے لیتے ہیں دوستی معیار ہے, مولا سے, مولا کا معنی دوستی ہے. لیکن اگر کوئی صحیح معنوں میں مطالعہ کرے اور تفسیر کو دیکھے, احادیث کا مطالعہ کرے, تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں دوستی معیار نہیں ہے, یہ حجۃ الوداع ہے, آخری حج ہے رسول کا, آخری حج ہے رسول کا. اس لیے ایک جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, آج کل میڈیا پہ بھی اس پہ کافی شور ہے کہ اللہ کے رسول نے کاغذ قلم مانگا تھا. اقرار کرتے تمام کوتوں میں یہ روایت موجود ہے, کاغذ قلم مانگا تھا. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, نہیں دیا گیا, اور واضح طور پہ روایات موجود ہے, نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ کچھ ایسا لکھ کے دینا چاہتا ہوں, لن تضلوا بعدی, کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو پاؤ گے. وہ کیا لکھ کے دینا چاہتے تھے رسول؟ اس میں بحث ہو رہی ہے کیا لکھ کے دینا چاہتے تھے. لیکن جب ہم رسول خدا کی سابقہ احادیث کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کو جو فکر تھی, کیونکہ ادھر آئے تبلیغ میں آپ دیکھیں, بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ یعصمک من الناس, لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا. گویا اعلان ایسا تھا کہ جس پہ لوگوں نے شرارت کرنی تھی, لوگوں نے مخالفت کرنی تھی, اور اللہ کا وعدہ تھا کہ اے رسول بلا خوف اس اعلان کو کر دے, تیری حفاظت کرنا مجھ اللہ کا کام ہے. اللہ نے حفاظت کی ہے. اور سب اسی واقع غدیر میں ایک نے کہا تھا کہ اگر حقیقت میں اللہ نے علی کو ہم پہ مسلط کیا ہے تو اللہ ہم پر عذاب بھیجے. اور قرآن میں سورہ معارج کی پہلی آیت میں وہ ذکر ہے, وہ آیت کا ذکر ہے, سأل سائل بعذاب واقع. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو عذاب نازل ہوا اس پر, اور وہ واصل نار ہوا.
تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہ تھا، یہ فقط دوستی کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ اپنا نائب مقرر کرنا تھا، اپنا جانشین مقرر کرنا تھا، اپنا خلیفہ مقرر کرنا تھا۔ اب بات ہوئی ابتدائے اسلام میں، جب اعلان کیا رسول خدا نے ظاہری طور پہ نبوت کا اعلان کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا، اس وقت سب سے پہلے جو رسول کا مددگار کھڑا ہوا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں، وہ کون تھے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات تھی۔ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا، یہ کو تو بھری ہوئی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا یا علی انتا اخی و وصیحی، اے علی تو میرا بھائی اور تو میرا وصی ہے۔ تو آخر پہ بھی اعلان کر دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، پہلے بھی اعلان کیا، آخر پہ اعلان کیا۔ میں یوں کہوں گا کہ اللہ کے رسول گویا بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں جان لو، علی کی عظمت کو پہچان لو، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اس کی اسلام کی ابتدا میں بھی علی ہے اور اس اسلام کی انتہا میں بھی علی ہے۔ علی سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اگر اسلام میں آنا ہے تو علی کی ولایت کو اپنانا پڑے گا، علی کی رہبریت کو اپنانا پڑے گا، علی کی خلافت کو اپنانا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، یعنی بات اتنی سخت تھی کہ اللہ کے رسول کو یہ ڈر تھا کہ لوگ مجھے اذیت پہنچائیں گے، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ اے رسول پریشان نہ ہو، میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ تو عزیزان محترم، بات واضح ہے، بات صاف ہے کہ یہاں اللہ کے رسول واضح طور پہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور میں وہ بات عرض کر رہا تھا کہ کاغذ قلم مانگا، اللہ کے رسول یہی تو لکھ کے دینا چاہتے تھے۔ اگر ہم سابقہ رسول کی حدیثوں کا مطالعہ کریں، اگر رسول خدا کی احادیث کو پرکھیں، کیونکہ رسول خدا کوئی عام بشر نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے کہ کل جس کی بات کچھ اور ہو آج کچھ اور ہو، کل ہدایت کا کرشمہ کسی اور کو بنا دے اور آج ہدایت کا کرشمہ کسی اور کو کہہ دے۔ اللہ کے رسول نے پہلے بھی کئی دفعہ اس لفظ کو اپنی حدیثوں میں لایا، لن تضلوا بعدی، کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو پاؤ گے۔ کیا فرمایا تھا اس سے پہلے؟ کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر اس کے ساتھ ان کے ساتھ تمسک رکھا لن تضلوا بعدی، تم ہرگز گمراہ نہ ہو پاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا تھا، اس کی تفسیر میدان مباہلہ میں بھی کی ہے اور میدان غدیر میں بھی اس کی تفسیر کا اختتام کر دیا، اور آخر پہ لکھ کے بھی دینا چاہتے تھے کہ میرے بعد کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ جو حق کا متلاشی ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہے، اس کو صراط مستقیم دکھائے، کیونکہ صراط مستقیم علی سے مربوط ہے۔ اگر وہ علی کو پہچان جائے گا تو یقینی طور پہ صراط مستقیم پر چلے گا۔ اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو مولا کا معنی خلافت کا ہوا، مولا کا معنی امامت کا ہوا، مولا کا معنی تصرف کا ہوا، یعنی ہمارے نفسوں پر تصرف ہے۔ اگر حق تصرف ہے ہم سے زیادہ تو علی ابن ابی طالب کو ہے، حق تصرف ہے یعنی ہمارا اگر کوئی حکمران ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو یہ حقیقی غدیری اگر بننا ہے، حقیقی ولایت علی کو اپنانا ہے تو پھر اپنے فقط زبان کی حد تک نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے بھی اقرار کریں کہ ان ہاتھوں کا حکمران بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ جب علی حکمران ہے تو پھر ان ہاتھوں کو دیکھو کسی ایسے کام میں نہیں لے جانا کہ جس سے علی جیسا حکمران غضبناک ہو جائے۔ علی آنکھ کا بھی حکمران ہے، پھر آنکھوں سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے علی ناراض ہو جائے۔ علی کان کا بھی حکمران ہے، کان سے کچھ ایسا نہ سننا کہ جس سے علی حکمران ناراض نہ ہو جائے۔ تو حقیقی ولایت یہ ہے، حقیقی غدیری یہ ہے کہ علی کی عظمت کا جیسے زبان سے
سے اقرار کرتے ہیں، اسی طرح علی کے کردار کو اپنے وجود میں سما کر علی کے کردار کو اپنے نمونے عمل قرار دیں۔ میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور جو علی کے راستے سے ہٹ چکے ہیں دنیا میں ایسے افراد جو حق کے متلاشی ہیں، اے اللہ ان کو صراط مستقیم دکھا، ان کو ہدایت دے۔ اور آخر میں چونکہ یہ بہت زحمات کر رہے ہیں، آپ جو آج سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، ان میں بڑی محنت ہے۔ دفتر قائد جو نجف الاشرم میں ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے برادران ہیں جو زحمات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔